السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک کانسٹیپیشن یا قبض۔ قبض مختلف وجوہات کی بنا پر ایک علامت کا نام ہے جو کہ کسی صورت میں ایک بیماری بھی اختیار کر سکتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جسم انسانی کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اطباء اس کو ام الامراض یعنی کہ بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان قبض کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ چیدہ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ بچے جو چکنی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں جیسے پاپڑ، لیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ چکنی چیزیں دیر تک آنتوں میں چپکی رہتی ہیں اور آنتوں میں خشکی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے غذا کے معمولات یعنی کہ پراٹھے کا استعمال یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال بھی قبض کا باعث بنتا ہے۔ وہ حضرات جو دیر تک واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور انسیٹسفائی اسٹول پاس کرتے ہیں، وہ بھی قبض اور آگے جا کے پائلس کا شکار ہوتے ہیں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے دوا سے بہتر ہے کہ آپ اپنے زندگی کے معمولات کو بہتر کریں، اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں، ایسی غذاؤں سے اجتناب کریں جو قبض کرتی ہے۔ واک کرنا، کھانے کو مکمل طور پہ ہضم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے تو آپ دوا کے ذریعے اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب قبض ہوتی ہے تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور مختلف بیماریاں آنتوں میں خشکی کے علاوہ بے شمار امراض جسم انسانی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں فرداً چند دوائیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ میری شروع سے پریکٹس میں ہے، لہٰذا ان کو آپ آزما سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دوا لائکوپوڈیم۔ پیٹ میں بھاری پن، گیس کی شکایت، قبض کی شکایت، فرسٹ پارٹ آف اسٹول ہارڈ دین سافٹ، لائکوپوڈیم۔ اگر اسٹول بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں، ٹکڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس میں برائیونیا ایک اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسٹول گولیوں کی طرح ہوتے ہیں، اس میں پلمبر میٹالیکم اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، خصوصاً شیرخوار بچے، جن کو اسٹول کئی دن کے بعد پاس ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے، اس میں اوپیم دی جاتی ہے۔ یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ اگر بچہ یا بڑا اسٹول میں بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور صحیح طرح پاس نہ ہو، اس میں ایلومینا دوا دینی چاہیے۔ ایک عام فہم دوا ہومیوپیتھی کی مشہور و معروف نکسومیکا، جس میں انسیٹسفائی اسٹول ہوتا ہے، بار بار اسٹول کی حاجت ہوتی ہے اور کھل کے نہیں ہوتا، اس میں اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر نکسومیکا 30 پوٹینسی میں دیتے ہیں۔ جو بھی دوا تذکرہ کی گئی ہے ابھی تک، وہ سب 30 پاور میں ہے۔ معدے میں تکلیف کے ساتھ اگر آپ کو قبض رہتی ہے، اس میں کالی کارب ایک اچھا رول ادا کرتی ہے۔ اگر پائلس کی شکایت ہونا شروع ہو گئی ہے اور قبض بہت ضدی قسم کی ہو، اتنی آسانی سے نہ جاتی ہو، اس میں کولن سونیا دوا دی جا سکتی ہے۔ اگر قبض میں بلڈ جاری ہوتا ہے، خون لگ کر آتا ہے، اس میں نائٹرک ایسڈ 30 پوٹینسی میں کچھ عرصے دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو کہ 30 پوٹینسی کے بعد 200 کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن جتنا اچھا رزلٹ میں نے 30 پوٹینسی میں دیکھا ہے، اس سے بہترین رزلٹ 200 کے نہیں ہوئے ہیں۔ ہومیوپیتھک دوا مدر ٹنچر پوٹینسی میں کاسکارا، یہ بھی قبض کے لیے ایک معاون دوا کے طور پہ اچھی دوا ثابت ہوئی ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لائف اسٹائل کو آپ ضرور چینج کریں۔
یہ چھوٹا سا ایک بیانیہ ہومیوپیتھک دوائیوں کے ذریعے کانسٹیپیشن کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی.